स्टेज पे बैठे रौनक अफरोज उलमाए सामने बैठे मोहतरम सामईन किराम, पर्दा नशीन ख्वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कुछ सुनाने से पहले एक बार आका ईमानदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिया में दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो जाती है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर लाइन दो ना के प्यारे दीवानों, लाइट एक बार फिर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने ज़रूरियात से फारिग होकर खुद अपने लहू से करबल में शबीर नहाने आए हैं। सुभान अल्लाह। कि खुद अपने लहू से करबल में शबीर नहाने आए हैं। खुद अपने लहू से करबल में शबीर नहाने आए हैं। कि खुद अपने लहू से करबल में कि खुद अपने लहू से करबल में शबीर नहाने आए हैं। कि जो दीन खुदा को प्यारा है, जो दीन खुदा को प्यारा है, वह दीन बचाने आए हैं। खुद अपने लहू से करबल में शबीर नहाने आए हैं। जो दीन खुदा को प्यारा है, वह दीन बचाने आए हैं। कि पूछा ये अली के बेटों से क्यों सब्र किया, तो कहने लगे। पूछा ये अली के बेटों से क्यों सब्र किया, तो कहने लगे। पूछा ये अली के बेटों से कि पूछा ये अली के बेटों से क्यों सब्र किया, तो कहने लगे। चाहे तो करामत
میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سنی مسلمانوں، اگر آپ کو محبت کرنی ہے، اگر آپ کو اپنا دل دینا ہے، اگر آپ کو پیار کرنی ہے، اگر آپ کو الفت کرنی ہے، اگر آپ کو پریم کرنی ہے، اگر آپ کو اپنا دل دینا ہے، تو کسی دنیا دار کو دل مت دو، بلکہ مدینے کے احمد مختار کو دو۔ ارے اسی ہندوستان کا راجا، ہم سب کا خواجہ، مدح رسول جناب خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت و رضوان جب مدینے سے ہندوستان آتا ہے تو کسی دنیا دار کو دل نہیں دیتا ہے، بلکہ مدینے کے احمد مختار کو دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے، اے معین الدین، تو نے میرے نبی کو دل دیا ہے، تو نے میرے نبی سے محبت کیا ہے، تو نے میرے نبی سے الفت کیا ہے، ارے جا پوری دنیا تجھ سے محبت کرتی ہے۔ اسی لیے آج ہندوستان کا پی ایم یا سی ایم کوئی ہو، سب سے پہلے اگر چارہ چڑھاتا ہے تو وہ ہمارے خواجہ کے بعد ہے، اس کے بعد کہیں ہو۔ میرے دوستوں، تو شاعر کہتا ہے کہ ایک لعل علی کے خواجہ ہے، کہ ایک لعل علی کے خواجہ ہے جو ہندوستان کے راجا ہے، ایک لعل علی کے خواجہ ہے جو ہندوستان کے راجا ہے۔ خواجہ نے کرامت دکھلا دی، خواجہ نے کرامت دکھلا دی، خواجہ نے کرامت دکھلا دی، کیوں؟ وہ دین بچانے، وہ دین پھیلانے آئے تھے، وہ دین پھیلانے آئے تھے۔ ایک لعل علی کے خواجہ ہے جو ہندوستان کے راجا ہے، کہ خواجہ نے کرامت دکھلا دی، کیوں؟ وہ دین پھیلانے آئے ہیں، وہ دین پھیلانے آئے ہیں۔ خود اپنے لہو سے کربل میں شبیر نہانے آئے ہیں، جو دین خدا کا پیارا ہے وہ دین بچانے آئے ہیں، کہ ہم دین کے گلشن کو کہ ہم دین کے گلشن کو نانا اپنے ہی لہو سے سینچیں گے، ہم دین کے گلشن کو نانا اپنے ہی لہو سے سینچیں گے۔ ارے بچپن میں ہوا تھا جو وعدہ، بچپن میں ہوا تھا جو وعدہ، کربل میں نبھانے آئے ہیں، خود اپنے لہو سے تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نسل کے اعلیٰ عنوان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ کہ ہم دین کے گلشن کو نانا، ہم دین کے گلشن کو نانا اپنے ہی لہو سے سینچیں گے، کہ بچپن میں ہوا تھا جو وعدہ، کربل میں نبھانے آئے ہیں، کربل میں نبھانے آئے ہیں۔ آقا کریم کے دیوانوں، ایک بار چھن کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو کل کے گفتگو کچھ باقی رہ گیا تھا، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ پیش کرنے سے پہلے یہ بات آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اچھائی کرنے کا موقع ہے۔ آپ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ شہدائے کربلا کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ثواب سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ میرے دوستوں، اگر سب کو جنت میں بھیجنا مقصود ہوتا تو جہنم کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک لوگ یہاں پر آ کر کے سننے کے لیے نہیں آئے،
کیونکہ سب کو اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے کا توفیق نہیں دیتا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ بہت ہی خوش نصیب ہے الحمدللہ، اور آنے والی آپ کی نسل بھی انشاءاللہ اس طرح کے دین کے کام میں آگے رہے گی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ عشق یعنی اہل بیت سے عشق کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، عشق کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ عشق اور محبت، یہ دونوں میں زمین و آسمان کا فاصلہ، دونوں میں تباہی کی نسبت ہے، دونوں ایک دوسرے سے بہت جدا ہے۔ لیکن آج سوشل میڈیا کے ذریعے، نوجوانوں کے ذریعے یہ بات عام ہو گیا ہے کہ عشق اور محبت ایک ہی کو ہے۔ میرے دوستوں، حالانکہ یہ دونوں میں زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ میں آپ کو ایک جملہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اپنے والد محترم سے محبت کرتا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے زندگی کے خیال کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے والد کا بھی خیال رکھے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں اپنے والدہ محترمہ سے عشق کرتا ہوں، تو اب اپنے پرسنل زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی خبر نہیں۔ لیکن اگر والدہ کو ایک کانٹا بھی چھپ جائے تو وہ اس سے برداشت نہیں ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ اور ایسا عشق حضرت بلال، حضرت عمر فاروق، خلفائے راشدین بے مثال ہے آپ کے سامنے، نمونہ ہے آپ کے سامنے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عشق کرنی چاہیے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، انسان کو اگر حلال مناظر دیکھنے کو نہ ملے تو حرام کی طرف جاتا ہے، اگر انسان کو حلال کام کرنے کو نہ ملے تو انسان حرام کی طرف جاتا ہے، اگر انسان کو حلال کھانا نہ ملے تو انسان حرام کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح آپ قیاس کرتے چلے جائیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ نے جس طرح انسان کی اعضاء کی ڈیوٹی لگائی ہے، اسی طریقے سے میرے اللہ نے پورے انسان کے اندر ایک چیز کو پیدا کیا اور اس کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں اور انگلش میں ہارٹ کہتے ہیں۔ مائی سویٹ ہارٹ آپ لوگ سنے ہوں، ہارٹ کہتے ہیں، دل کہتے ہیں اردو زبان۔ دل کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا دل سنبھل جائے تو گویا کہ وہ پورا انسان سنبھل جاتا ہے، اور اگر کسی انسان کا دل بگڑ جائے تو گویا کہ وہ پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ پورے انسانی جسم کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے وہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا، وہ دل ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر ایک انسان کا دل اس کے قابو میں آ جاتا ہے، اس کے انڈر میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی لیے کوئی شاعر کیا خوبی کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حقیق شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حقیق شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے باپ بھائی ماں باپ بھائی بہن اہل و عیال سے زیادہ وہ مجھ سے نہ محبت کر لے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو پتہ یہ چلا کہ مسلم بننے کے لیے سب سے پہلا اگر کوئی شرط ہے تو یہ ہے کہ ہم آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دل کیا ہے؟ یہ دل جو ہے، یہ دل کیا ہے؟ دل انسانی جسم کا بادشاہ ہے، اعضائے انسانی سلطنت کا بادشاہ ہے، جسے دل کہتے ہیں۔ قلب کی بڑی اہمیت ہے۔ آقا کریم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آنکھ
کیا ہے تو بولنے کے لیے اچھے الفاظ بھی پیدا کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں اور آپ کو کان عطا کیا ہے تو سننے کے لیے خوبصورت آوازیں بھی پیدا کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہاتھ عطا کیا ہے تو پکڑنے کے لیے اچھے چیز بھی پیدا کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پیر عطا کیا ہے تو چلنے کے لیے زمین کا فرش بھی بچھایا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب دل بادشاہ ہے، دل تاجدار ہے، آجائے انسانی سلطنت کا بادشاہ ہے جسے دل کہتے ہیں، تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جو ذمہ داری مکھیا کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ذمہ داری MLA کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جو ذمہ داری MLA کو ہے اس سے کئی گنا زیادہ ذمہ داری CM کو ہوا کرتی ہے. جو ذمہ داری CM کو ہے اس سے زیادہ ذمہ داری PM کو ہوا کرتی ہے. اسی طرح آپ قیاس کرتے چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے انسان کے جسم کے اندر دل کو بادشاہ بنا کر رکھا ہے، دل کو تاجدار بنا کر رکھا ہے، آدھائے انسانی سلطنت کا بادشاہ بنا کر رکھا ہے جسے دل کہتے ہیں. تو پھر وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ جب آنکھ عطا کیا تو دیکھنے کے لیے خوبصورت مناظر بھی پیدا کیے، زبان عطا کیا تو بولنے کے لیے اچھے الفاظ بھی پیدا کیے، جب پیر عطا کیا تو چلنے کے لیے زمین کا فرش بھی بچھایا. تو پھر اللہ تو نے دل کیوں پیدا کیا؟ تو کہا جاتا ہے بندے دل کی صفت ہے کسی سے پیار کرنا، دل کی صفت ہے کسی سے الفت کرنا، دل کی صفت ہے کسی سے محبت کرنا، دل کی صفت ہے کسی سے عشق لگانا. جب تمہیں آنکھیں دیے ہیں تو خوبصورت مناظر بھی پیدا کیا ہے، جب تمہیں زبان عطا کیا ہے تو بولنے کے لیے اچھے الفاظ بھی پیدا کیے ہیں، جب تمہیں ناک عطا کیا ہے تو سننے کے لیے خوشبو بھی پیدا کیے ہیں. تو پھر ہم نے تجھے دل دیا ہے تو دلدار ہی دیا ہے. اللہ اکبر، وہ کیسا دلدار ہے، وہ ایسا دلدار ہے میرے آقا، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کہ جب وہ زمین پر قدم رکھتے ہیں تو مٹیوں پر ان کے پیروں کا نشان نہیں ملتا. ارے آپ اندازہ کو کریں نا، ان کو دیکھنے والے کہتے ہیں وہ احسن منک لم ترى قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ہینسم آج تک کسی ماتا نے، آج تک کسی مدر نے، آج تک کسی ماں نے اس کائنات میں جنا نہیں ہے. تو پھر جنا ہی نہیں ہے تو میری آنکھیں کیا دیکھے گی؟ یا رسول اللہ، آپ ہر ایک عیب سے پاک ہے. یا رسول اللہ، آپ جیسا بننا چاہتے تھے گویا کہ رب جلیل آپ کو ویسا ہی بنایا. آقا کریم کے دیوانوں، وہ کیسے ہیں؟ آج ہم کسی دنیا کے لڑکی کو دیکھتے ہیں، جب وہ خوبصورت ہوتی ہے تو ہمارا اور آپ کا دل کہتا ہے کہ چلو اس سے عشق لڑائے، چلو اس سے محبت کرے. لیکن وہ جانے والے سنو اگر وہ لڑکی صرف دین میں ایک مرتبہ نہ نہائے تو اس کے جسم سے اتنی بری بدبو آئے گی جس بدبو کے بنا پر آپ اس کے قریب نہیں بیٹھ سکتے، آپ اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، آپ اس سے گفتگو نہیں کر سکتے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کہتے ہیں کہ یار جب وہ بولتی ہے تو کیا سریلی آواز ہے، چلو اس سے دل لگائے، چلو اس سے گپے مارے، چلو اس سے عشق کرے، چلو اس سے محبت کرے. لیکن وہ جانے والے سنو اگر وہ لڑکی صرف دن میں ایک مرتبہ برس نہ کرے تو اس کے منہ سے اتنی بری بدبو آئے گی جس بدبو کے بنا پر آپ اس سے کلام نہیں کر سکتے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، آپ اس سے گفتگو نہیں کر سکتے. لیکن آقا کریم کے دیوانوں، وہ کتنے حسن والے ہیں کہ جب ان کے بدن سے پسینہ نکلے تو اس سے خوشبو آتی ہے. وہ بھی خوشبو کیسی کہ اگر دلہن کو مل جائے تو اس کی نسلیں مہکنے لگتی ہے. اسی لیے تو بریلی کی دھرتی سے مجدد ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی ادھر اور نہ دلہن چاہے پھول. آقا کریم کے دیوانوں، وہ کتنے حسن والے ہیں جن کے شان میں لکھتے ہیں لم یاتی نظیر کبھی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے شخص سے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو کتنا اس سے عشق کیا جائے جن سے پسینہ نکلے تو خوشبو آتا ہے. وہ بھی خوشبو کیسی کہ اگر دلہن کو مل جائے تو اس کی
बरेली की धरती से आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि तुम है ऐ नूर, तेरा सब घराना। मेरे दोस्तों, उनके पसीने का लिया। तो अगर आज भी कोई इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत कर ले तो फिर उन्हें ऐसे शुहदाए करबला के बज़्म में बुलाने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही आकर के बैठे रहे। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम और आप दीन से कोसों दूर जा चुके हैं, दीन की तरफ बुलाते हैं तो नहीं आते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कुरान में क्या है? अल्लाह तआला ऐसे लोगों के दिलों पे मोहर लगा। अब उसको कितना भी बुलाइए वो सुन ही नहीं सकता जो आएगा। तो कहा ना मैंने कि हर एक को अल्लाह तबारक व तआला बज़्म में नहीं बुलाता, आते वही हैं जिसको सरकार बुलाते। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वक्त दामनगीर है और बोलने का बहुत हद ज्यादा है। आप करबला के दास्तान बाखूबी जानते हैं, लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि अभी के दौर में हमारा शरीयत को बचाना बहुत जरूरी है, हमारे कुरान को बचाना जरूरी है। हालात किस तरह है हिंदुस्तान के आप बाखूबी जानते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, याद रखो, अगर आज हम अपने मजहब को, अपने दीन को, अपने शरीयत को नहीं बचाएंगे तो वल्लाह आने वाली जो नस्लें हैं, आपकी ये मस्जिद आबाद जरूर रहेगी, आपकी ये मदरसे के बिल्डिंग आबाद जरूर रहेंगे, लेकिन याद रखिए सुन्नी मुसलमानों, ये मस्जिद के अंदर इमामत करने के लिए कोई इमाम नहीं मिलेगा, ये मदरसे के अंदर कोई मुदर्रिस नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि हम और आप दीन से कोसों दूर जा चुके हैं। आज बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चे को दुनियावी तालीम दे रहे हैं और दीनी तालीम नहीं दे रहे। इसका रिजल्ट आने वाले दिन में आपको खुद ही मिल जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे बहुत दीवाना गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी औलाद को दीन की तरफ गामजन करवाइए, अपनी औलाद को दीनी इल्म भी सिखाइए और साथ ही साथ दुनियावी इल्म भी सिखाइए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब वो इल्म सीखे रहेंगे दीनी और दुनियावी, तो एक तरफ हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन भी याद रखेगा और दूसरी तरफ शरीयत को भी याद रखेगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज पूरी दुनिया दो इल्म के बदौलत प्रोग्रेस में है, पूरी दुनिया दो इल्म के बदौलत हरकत कर रही है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सबसे पहला है एक ABCD वाला, यानी क्रिश्चियन। पूरे मजहब, पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर रिलीजियन कोई है तो वो क्रिश्चियन है, और दूसरे मजहब पे हमारे और आपका मजहब मजहब इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजहब इस्लाम यहाँ तक पहुँचा है। आप लोग समझ रहे हैं कि बस ऐसे ही पहुँच गया, नहीं मेरे दोस्तों, इसके पीछे जब आप दास्तां सुनिएगा तो खून के आंसू रोइए। लेकिन ये दास्तां कौन सुने? आज बॉलीवुड टॉलीवुड से हम लोग को फुर्सत नहीं है, फनी वीडियो से फुर्सत नहीं है। आज लोग हीरो और हीरोइन के जुदा पे लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं। वो लोग को ये मालूम ही नहीं है कि किस तरह मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा, वो दास्तान ही नहीं मालूम है। वरना ये दास्तान जब लोगों को मालूम होता तो लोग हंसना ही भूल जाते। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हजरत जैनुल आबिदीन करबला के बाद आप जब भी पानी पीते थे तो रोने लग जाते थे, क्योंकि उनको करबला का मंजर याद था। और हम लोग ऐसे हैं कि करबला का दास्तान सुनने के लिए भी नहीं आते, बुलाते हैं फिर भी नहीं आते, और गलत की तरफ बुलाए ना भी पाते। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अन-नसीहतु सहल व मुश्किल कबूलुहा। नसीहत करना बहुत ही आसान है। एक उस तरफ नसीहत हो रही है, आप बातों भी जानते हैं, ये पुकड़ी के अंदर भी इम्तिहान तकरीर व नसीहत होती ही रहता है, आप बातों भी जानते हैं। ये बहुत ही आसान है जो मैं आपके सामने नसीहत कर रहा हूँ, ये बहुत ही आसान है। कोई भी इंसान इल्म पढ़ लेगा और लोगों के सामने आकर के बता देगा, वो मुश्किल कबूल होगा, लेकिन इसका कबूल करना, इस पर अमल करना मुश्किल है, जो हमें और आपको करना है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो हमें और आपको चाहिए कि हमारे शरीयत को, हमारे मजहब को, हमारे मस्जिद और मदरसा को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बस मैं अपनी मुख्तसर सी तकरीर यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ, और बोलने में किसी भी तरह की गलती हो रही हो तो अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में माफी का तलबगार हूँ और इस खता के माफी चाहता हूँ। मेरे साथ आप लोग
پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.